بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، محبان اہل بیت، آئیے آج ہم سب اجتماعی طور پر شیخ المشائخ، تاجدار اہل سنت، پیر و مرشد حضرت سید شاہ عبداللہ حسینی ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سید شاہ عبداللہ حسینی ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانوادہ ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک عظیم چشم و چراغ کا نام ہے۔ بلا شبہ آپ ولی ابن ولی ہیں، پیر ابن پیر ہیں، مرشد ابن مرشد ہیں، سخی ابن سخی ہیں، کامل درویش، کامل قلندر، کامل صوفی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھی، ایسے صاحب سجادہ کہ آپ پر مسند سجادگی رشک کرتی تھی۔ سجادگی کی وجہ سے آپ پہچانے نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ کی وجہ سے سجادگی جانی جاتی تھی۔ بلا شبہ ایک درویشانہ زندگی آپ کی تھی، ایک قلندرانہ زندگی آپ کی تھی، ایک فقیرانہ زندگی آپ کی تھی۔ وہ فقیری جس کے آگے بادشاہت سرنگوں نظر آتی تھی، اللہ نے ایسی شان، ایسی عظمت ہمارے پیر و مرشد حضرت سید شاہ عبداللہ حسینی ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی۔ اپنے وقت کے بڑے زاہد، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اس وقت کے بڑے ذاکرین میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن مجید، درود شریف کا کثرت سے پڑھنا، یہ تو آپ اس کے پابند تھے ہی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اسماء حسنہ کا کثرت سے ذکر فرماتے تھے، اللہ کا ذکر کثرت سے فرماتے تھے، یا حیو یا قیوم کا ذکر کثرت سے فرماتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے، بار بار پڑھنے کی، لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے فرماتے تھے، الا اللہ کا ذکر کثرت سے فرماتے تھے۔ آپ کی زندگی کا یہ ایک زبردست زرین باب ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا اللہ کے ذکر میں گزرتا تھا۔ اللہ نے آپ کی دعا میں بڑی تاثیر عطا فرمائی تھی، آپ کی زبان مبارک میں، آپ کی نگاہ میں اللہ نے بڑی تاثیر عطا فرمائی تھی۔ محبت کے ساتھ جو آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا، بس وہ دیوانہ ہو جاتا تھا۔ آپ کی صحبت میں جو بھی بیٹھتا تھا، اس کا دل کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اٹھ کر کے جائے، اس قدر وہ آپ سے محبت کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حسن سلوک کے معاملے میں کیا بتایا جائے، اللہ اکبر۔ بڑی محبت آپ فرماتے تھے خاندان کے تمام افراد سے، خاندان کے تمام لوگوں سے، اور خاندان کے بھی سارے افراد آپ سے بے پناہ عقیدت، بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ بلکہ خاندان کے افراد کا ایک بڑا حصہ آپ کے مریدوں میں شامل تھا، آپ کے دست حق پرست پر بیعت کیا ہوا تھا۔ قومی بین الاقوامی سطح پر مریدوں کی تعداد تو ویسے بہت زیادہ ہے، مگر خاندان کے سارے لوگ آپ سے ارادت رکھتے تھے، آپ کے دیوانے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سب سے محبت فرماتے تھے، آپ کے نزدیک نفرت تھی ہی نہیں، نفرت تھی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محبت کی عظیم دولت عطا فرمائی تھی، اور یہ عظیم دولت جیسا کہ میں نے کہا اللہ کا کثرت سے آپ ذکر فرماتے تھے، یہ ذکر الہی کی برکتیں تھیں،
میری والدہ ماجدہ آپ کی چھوٹی بہن، آپ فرماتی ہیں کہ اس قدر آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ ایک موقع پر آپ کو دیکھا گیا آپ کے کمرے میں ذکر کرتے ہوئے، ذکر کے دوران آپ کے جسم کے اعضاء الگ الگ ہو گئے تھے۔ اس قدر اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں فنا ہو کر کے آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کسی سے نفرت آپ کو نہیں تھی، سب سے محبت فرماتے تھے۔ علماء مشائخ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ کے بڑے اچھے تعلقات خواجہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحب سجادہ حضرت سید شاہ محمد الحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب قبلہ، ان کے ساتھ بھی آپ کے بڑے زبردست تعلقات تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شیخ الاسلام یہاں تشریف لاتے تھے، خانقاہ پہ قیام رہتا تھا، کس قدر والہانہ محبت کے ساتھ یہ دونوں بزرگ آپس میں ملاقات کرتے تھے، گفتگو فرماتے تھے۔ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں ان بزرگوں کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر۔ ہبلی شہر کے بڑی مشہور روحانی شخصیت حضرت سید شاہ بادشاہ پیراں صاحب، ان سے آپ کے بڑے اچھے مراسم، بڑے زبردست تعلقات تھے۔ علماء نواز آپ تھے، غریبوں کو نوازنے والے آپ تھے۔ آپ کے پاس فقراء یتامہ آ جاتے تو سب کی آپ مدد فرماتے تھے۔ غریبوں سے بڑی محبت آپ کو تھی، بے پناہ سب سے محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ الخلق عیال اللہ کا جذبہ آپ کے پاس تھا۔ حضور غریب نواز کے اس قول پر آپ کا عمل تھا کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ اللہ اکبر۔ یہ عظیم اوصاف آپ کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے عادات کو بے پناہ شہرت عطا کیے ہوئے تھے۔ یقیناً آپ کا کردار بڑا شاندار کردار، آپ کی سیرت بڑی شاندار سیرت، بالکل اپنے اسلاف کا مکمل نمونہ، ایک صوفی کامل، ایک ولی کامل کی حیثیت سے آپ جانے جاتے تھے۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت شاندار تھے اور سب آپ سے دعائیں لینے کے لیے پہنچتے تھے۔ بالخصوص اس موقع پر میں مرحوم بی ایم پاٹل صاحب کا ذکر کروں، مرحوم کے ایچ پاٹل صاحب کا ذکر کروں، دیوراج ارس کا ذکر کروں، مرحوم بی ڈی جتی صاحب کا میں ذکر کروں، عزیز سیٹھ صاحب کا میں ذکر کروں۔ یہ سب لوگ آپ سے دعائیں لینے کے لیے پہنچتے تھے۔ کیا امیر، کیا غریب، سب کو یکساں آپ دعاؤں سے نوازتے تھے۔ اللہ نے بڑی شان آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سنی مشائخ کانفرنس ہو، غوث و خواجہ کانفرنس ہو، ان دونوں کانفرنسوں میں آپ کی شرکت ہوئی۔ آپ کی سادگی کو دیکھ کر، آپ کے سیدھے سادے لباس کو دیکھ کر اور آپ کی درویشانہ زندگی، درویشانہ شان کو دیکھ کر دونوں کانفرنسوں میں آنے والے اکابر علماء اور مشائخ دنگ رہ گئے تھے، دنگ رہ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسی سادگی کے ساتھ آپ نے کانفرنسوں میں شرکت کی۔ ایک موقع پر اس وقت آندھرا پردیش تھا، ابھی تلنگانہ بنا نہیں تھا، وہاں کے مریدین نے آپ کو، بڑی خواہش تھی ان کی کہ آپ کو ترازو میں پیسوں سے تولا جائے، تو سکے جمع کیے گئے تھے، پتہ نہیں کتنے ہزار روپیے وہ تھے، آپ کو تولا گیا۔ اس کے بعد وہ ساری رقم آپ کے قدموں میں پیش کی گئی تو آپ نے اٹھا کر کے وہ ساری رقم غربا، یتامہ، مساکین میں خیرات فرما دی۔ اللہ نے بڑی شان، بڑی عظمت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ نے کبھی اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا، اور لفظ انا تو آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ دنیا داری کو آپ نے ترک کر دیا تھا، دنیا داری آپ کے نزدیک تھی ہی نہیں، بے نیاز تھے۔ اللہ نے بے نیازی کی بڑی دولت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ کسی کو کیا وہ خاطر میں لائیں، دنیا داری کے حوالے سے بس اپنے مولا سے ہمیشہ جڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی کسی کام کے بارے میں آپ سے دریافت کیا جاتا، ہم ان سے عرض کرتے اپنے پیر و مرشد سے کہ بابا یہ کام کس نے کیا؟
بابا یہ کام کس نے کیا، ڈیولپمنٹ کے ورک کافی ہوتے تھے، تو پتہ ہے پیر و مرشد کیا فرماتے تھے؟ اس کی نسبت اپنی جانب نہیں کرتے تھے، کہتے تھے گنبد شریف کی طرف، ہاشم پیر کے گنبد، ہاشم پیر کی چوکھٹ کی طرف اشارہ کر کے یہ فرماتے تھے کہ یہ سارا کام اللہ تبارک و تعالی ہاشم پیر کی دعاؤں سے کراتا ہے، ساری نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، ساری نسبت حضرت ہاشم پیر کی چوکھٹ کی طرف۔ یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ، کبھی انا نہیں، تکبر، غرور نہیں، گھمنڈ نہیں، طبیعت میں تواضع، خاک ساری ان کے ساری۔ تبھی تو خاندان کے سارے افراد آپ کے دیوانے تھے، آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اکثر آپ فرماتے تھے کہ زبان سے سچ بولنا چاہیے، نفس امارہ کو قابو میں رکھنا چاہیے، حلال کی روٹی کمانی چاہیے، کہ یہ تین صفات اگر کسی میں آ جائیں تو فرماتے تھے کہ وہ منزل مقصود پر پہنچے گا۔ کتنی شاندار باتیں، کتنی شاندار نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ مریدوں کے لیے بھی، پیروں کے لیے بھی، سب کے لیے یکساں نصیحت۔ اللہ اکبر۔ جامعہ ہاشم پیر جو علوم اسلامیہ کا مرکز ہے، الحمدللہ اس ادارے کی بنیاد بھی آپ نے اپنے دست مبارک سے رکھی، اس کے لیے دعائیں فرمائی۔ ہم جامعہ ہاشم پیر کو اور جتنے ادارے اس وقت چل رہے ہیں الہاشمی ٹرسٹ کے ماتحت، یہ سارے ادارے پیر و مرشد حضرت سید شاہ عبداللہ حسینی ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں کی برکتیں ہیں، دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ ہماری اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، سب آپ کی دعائیں ہیں، سب آپ کی دعائیں ہیں۔ حضور غوث الثقلین پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحب سجادہ غوث و خواجہ کانفرنس ہبلی میں شرکت کے بعد ہماری گزارش پر بیجاپور تشریف لائے، اور پھر ہم نے خواہش ظاہر کی کہ آپ کے دست مبارک سے میں مسجد الہاشمی کا سنگ بنیاد رکھوانا چاہتا ہوں۔ تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ بہت اچھا، بہت مبارک۔ تو پیران پیر کے سجادہ نشین اور سرکار سیدنا ہاشم پیر دستگیر کے سجادہ نشین ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں بزرگوں کے ساتھ میرے چچا محترم حضرت سید شاہ عبد الباری حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب مل کر کے جامعہ ہاشم پیر کے احاطے میں آئے، مسجد الہاشمی کا سنگ بنیاد رکھا گیا، دعاؤں سے نوازا۔ الحمدللہ آج مسجد الہاشمی تعمیری مراحل سے گزر کر داد نظارہ دیتی ہے۔ یہ ساری ترقی، یہ سارا نظام، یہ ساری برکتیں بلا شبہ ہمارے پیر و مرشد کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مختصر سی علالت کے بعد 23 شوال المکرم کی تاریخ، جمعہ کا دن، صبح صادق کے وقت آپ کی روح مبارک آپ کے قفس انصری سے پرواز کر گئی، آپ وصال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے دنیا والوں کے لیے، مریدوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے اپنی یادیں چھوڑ کر کے وہ گئے۔ آپ کو اولاد نرینہ نہیں تھی، یعنی بیٹا آپ کو نہیں تھا، ایک بیٹی تھی۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیٹی کا بھی وصال ہو گیا، وہ بھی انتقال کر گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے روحانی فرزندوں کی تعداد اس میں برکتیں عطا فرمائی۔ بے شمار آپ کے مریدین، بے شمار آپ کے چاہنے والے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ سے محبت کرنے والے، آج بھی آپ کا فیض جاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ خاتم الاکابرین حضرت سید شاہ عبداللہ حسینی ہاشمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ ہم آپ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیر و مرشد کی تعلیمات پر اور آپ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔